अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मौजूदा दौर में इस्तेहज़ा और मजाक की सूरतों में ये सूरत भी बहुत आम देखी गई है कि लोग बेदरीक शायर दीन का मजाक जैसे जन्नत, जहन्नम, नमाज, रोज़ा, फरिश्तों के हवाले से जुमले बोलते हैं, फिर उन पर लतीफ़े बनाते हैं, सुनते सुनाते हैं, खुश होते हैं और लोगों में शेयर करते हैं। ये दीन का इस्तेहज़ा है। याद रखें, जिस तरह नेकी के काम सदका जारियाँ हैं, इसी तरह गुनाह के काम भी गुनाह जारियाँ हैं। इरशाद बारी ताला है, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, कह दीजिए कि क्या अल्लाह की आयात और उसका रसूल ही तुम्हारी हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। आज हम कुछ नए जुमलों के बारे में बात करेंगे। वो जुमले जो हम जानकर बोलते हैं, जस्ट फॉर फन, या बाज़-औक़ात हम अनजाने में उन्हें बोल रहे होते हैं। बहरहाल जिस तरीके में भी बोले जाएं, वो जुमले बोलना गलत हैं। इंतहाई दर्जे के हराम किस्म के जुमले हैं जो हम बोलते हैं, जिससे हमारी आखिरत तबाह हो सकती है। तो आइए पहला जुमला देखते हैं। यारे गार, ये लक़ब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी बेपनाह वफ़ादारी और जानिसारी के सिले में मिला था। आप सब जानते ही हैं कि जब गारे सोर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ पनाह ली थी, ये लक़ब तब उनको मिला था। लेकिन इस लक़ब को उर्दू में इसी वाक़े की निस्बत से बिलअमूम मजाक उड़ाने और तंज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी शख्स के वफ़ादार साथी की तरफ इशारा करना हो। लेकिन सोचें, क्या ये शान सिद्दीकी में गुस्ताखी नहीं है? क्या ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलील की गुस्ताखी नहीं है? उनके उस दोस्त की गुस्ताखी जिन्होंने हर मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था। कलेमा पढ़ना, किसी की काबिलियत का कायल होने के लिए मुहावरा बोला जाता है। असल में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कलमा पढ़ने का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़ुबान से अदा करना, कलमा शहादत पढ़ना, मुसलमान होना, ईमान लाना, इस्लाम कबूल करना। सबसे पहले तो ये जान लें कि कलेमा होता है, कलमा नहीं होता। जैसे हम उर्दू में हमेशा कलमा बोलते हैं, कलमा तैयबा, कलमा पढ़ लो, कलमा कलमा, नो। असल लफ्ज़ है कलीमा, अरबी का लफ्ज़ है कलीमा। अगर आप बोलेंगे पहला कलमा तो आप बोलेंगे कलेमा, कलेमाए तैयबा। दूसरा ये कि इस तरह बोलने से शरई मानी की तौहीन हो रही है, क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का कलमा पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ़ ये जायज़ है कि हम अल्लाह ताला का कलमा पढ़ें, यानी सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। वो तारीफ़ हम चाहे अपनी ज़ुबान में बोलें या कलमा पढ़ के बोलें या दरूद पाक पढ़ें या कोई भी ज़िक्र करें, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और रसूल का कलमा ही पढ़ना चाहिए। अगर हमें दुनियावी शख्स कोई अच्छा लगता है तो उसके लिए और बहुत से अल्फाज हैं जो हम बोल सकते हैं। इस तरह कलमा पढ़ना कहने से इस्लाम से रिलेटेड अल्फाज की तौहीन होती है। फिर है शिफा। अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह आपको शफा दे। ये दुआ नहीं, बद्दुआ है। हमें कहना चाहिए कि अल्लाह आपको शिफा दे। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, शिफा शीन की ज़ेर से है और शफा शीन की ज़बर से। दोनों के मानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शिफा कहते हैं सेहतयाब होना, बीमारी से तंदुरुस्ती की हालत में आना। कुरान पाक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान के लिए, शहद के लिए, कि कुरान पाक जो है वो लोगों के दिलों के लिए या लोगों के लिए शिफा है। शहद के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अहदीस में और दुआए मासूरा में भी शिफा का लफ्ज़ आता है। उर्दू में भी हम अक्सर कहते हैं शिफाए कामिला, लेकिन अक्सर लोग जल्दी में बोल जाते हैं या उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, वो कहते हैं शफा अता फरमाए आपको। शफा का मतलब होता है किनारा।
اکثر لوگ اسے موت لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب موت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا مطلب وہ بھی نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہے شفا، شین کی زیر سے۔ شفا حفرتن کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کنارے، گڑھے کے کنارے کے لیے، تو سوچ سمجھ کر بولیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب مریضوں کو، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ پھر ہے موسیٰ بھاگا گور سے آگے گور کھڑی، یعنی موسیٰ علیہ السلام موت سے بھاگے اور موت آگے کھڑی تھی، نعوذ باللہ۔ ملاحظہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ موت سے اتنے خوفزدہ تھے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کی خاطر موت سے چھپتے پھر رہے تھے، مگر موت نے پھر بھی انہیں آر لیا۔ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول جو اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتے ہیں، انہیں موت سے خائف اور جان بچاتے بھاگنے کا تصور دے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے تقدس کا لحاظ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور اگر اس کو اس میں بھی لے لیا جائے کہ بتانے والوں نے یہ اس لیے بتایا ہے کہ اس میں اخلاقی سبق ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ذی روح نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں نیک عمل کرے اور بدعمالیوں سے دور ہو جائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ ہم بڑی روانگی اور سادگی سے بول جاتے ہیں، اس سے کہیں کسی مقدس اور متبرک ہستی کی توہین تو نہیں ہو رہی، اس کی بے عزتی کا کوئی پہلو تو نہیں برآمد ہو رہا؟ کم از کم اس فکرے سے تو یہی کچھ سامنے آ رہا ہے۔ ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ خود بچیں، اوروں کو بچنے کی تلقین کریں اور دعا کریں۔ ھذا من فضل ربی کہنا رشوت کے لیے، جی بڑے شوق سے کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نمل کی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ سوچیں تو رشوت جیسے عمل کے لیے اللہ کا فضل کہنا، ہمیں معلوم بھی ہے کہ فضل ہوتا کیا ہے اللہ کا فضل کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ اور ہم اس پروردگار کا فضل قرار دے رہے ہیں جو کہ کہنا کفر ہے۔ یہ بے باکی اور سرکشی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ خدا را جو لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے باز آ جائیں۔ ایک جملہ جو اکثر لوگ بولتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں وہ ہے کہ ہم کو تو یہ شریعت نامنظور ہے، اس میں تو ہمارے کام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسپیشلی جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو اکثر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، تو جو دوسرے ہوتے ہیں جو مال پہ قابض ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت نامنظور ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ شریعت ہوتی کیا ہے۔ کچھ لفظوں کے متعلق، کچھ چیزوں کے متعلق بولنے سے پہلے 100 دفعہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اصل میں وہ چیز آئی کہاں سے ہے۔ شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے۔ ہر بات میں یہ کہہ دینا کہ ہمیں ایسی شریعت نامنظور ہے، ہم تو یہ فالو نہیں کرتے، یہ کفریہ کلمات ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کے متعلق یہ کہیں کہ یہ تو ہمیں نامنظور ہے، اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ ایسے جملوں سے پرہیز کریں جو آپ کو سیدھا جہنم میں لے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قربانی کا بکرا کہنا، یہ کہنا کہ جب اللہ عز و جل نے آدمیوں کو دنیا میں بسانا ہی تھا تو پھر حضرت سیدنا آدم کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا؟ ایسا کرنا صریح کفر ہے اور سیدھا جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ اس قول سے اللہ عز و جل پر بھی اعتراض ہے اور سیدنا آدم علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ کہنا کہاں کی توجیہ ہے کہ قربانی کا بکرا بنا دیا۔ ایسے جملوں سے قطعاً پرہیز کریں۔
بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، ایسا کہنا بھی صریح کفر ہے۔ یا پھر بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے شیطان نے پھسلایا اور پھر انہوں نے اپنے شوہر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سیب کھلا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن پاک کی اپنی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو گرامیٹیکلی جا کے دیکھیں کہ دونوں کو شیطان نے اکٹھا پھسلایا، پہلایا، اپنے دام میں پھنسایا اور پھر دونوں نے اکٹھا ایٹ دا سیم ٹائم سیب کھایا تھا۔ تلاوت قرآن کریم سے یا حدیث پاک کے سوا اپنی طرف سے حضرت آدم اور حضرت حوا پر ایسا الزام لگانا یا کسی نبی کو معصیت کی طرف منسوب کرنا سخت حرام ہے، بلکہ ایک جماعت علماء کرام کے نزدیک تو یہ کفر ہے۔ ایسے جملے سیدھا جہنم میں لے جانے والے ہیں اور ہم بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے جانے بنا۔ امید ہے کہ آپ کو ان جملوں سے فائدہ ہوا ہوگا۔ ان جملوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ان جملوں کو استعمال کر رہے ہیں تو ان تک بھی نیکی کی بات پہنچائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔